آسک مفتی طارق مسعود۔ میرے والدہ کے والد کا انتقال ہوا اور میری والدہ کا والد کی زندگی میں انتقال ہوا، تو کیا ہمیں اپنے نانا کی وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی وارث کا اپنے مورث کی زندگی میں اگر انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت ختم ہو جاتی ہے۔ جس بیٹے کا اپنے باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو پھر باپ کی وراثت میں اس بیٹے کا حصہ نہیں رہتا۔ جس بیٹی کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو اس بیٹی کا حصہ ختم۔ اب جب بیٹی کا حصہ ختم تو ظاہر ہے جو حصہ اس بیٹی کا اس کی اولاد کی طرف آنا تھا وہ بھی نہیں آئے گا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے زید کی بیٹی ہے زینب، زید کا انتقال ہوا تو زید کی وراثت ملنی تھی زینب کو، لیکن زینب نے اپنی وراثت لیے بغیر دنیا سے چلی گئی تو آٹومیٹیکلی اس زینب کی وراثت پھر آگے اس کی اولاد میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اس کے شوہر اور اولاد میں۔ لیکن اگر زینب کا انتقال زید کی زندگی میں ہی ہو گیا تو پھر زید کے مرنے کے بعد زینب ہے ہی نہیں تو اس کی وراثت کہاں سے ہے؟ تو جب اس کی وراثت نہیں ہے، زینب ہی کو نہیں ملے گی تو پھر زینب کی اولاد میں بھی نہیں جائے گی۔ تو یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اس لیے کسی کا بھی انتقال جب اس کے والد کی زندگی میں ہو جاتا ہے نا، یا اس کے جس سے بھی اس کو وراثت ملنی ہے تو اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ ساقط، جب اس کا ساقط تو اس کی آگے آل اولاد اور جتنے بھی اس کے وارثین ہیں ان کا بھی حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تبھی یتیم پوتے کی وراثت نہیں ہوتی اگر بیٹا موجود ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض صورتوں میں شریعت نے ڈائریکٹ پوتے ہی کو بیٹے کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا تو زید کے وارثوں میں پوتے ہی تھے، بیٹا ہے ہی نہیں، تو پھر پوتا ہی بیٹے کے قائم مقام بن جاتا ہے، پھر پوتے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ بیٹے کا حصہ یہاں آ رہا ہے، بلکہ بیٹے کا نہیں، ڈائریکٹ باپ کا حصہ پھر پوتے کو جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں تو پوتیاں ہیں، یعنی بیٹے بھی نہیں ہیں اور بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بلکہ ڈائریکٹ پوتے اور پوتیاں ہیں، تو پوتے اور پوتیوں کو پھر وراثت ملے گی۔ لیکن اگر آپ کی کوئی بھی نرینہ اولاد جب تک زندہ ہے نا تو نرینہ اولاد کے ہوتے ہوئے پھر نواسیوں میں پوتیوں میں وراثت نہیں جاتی ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ اور پاکستان میں جو لاء بنا ہوا ہے نا وہ یتیم پوتے کی وراثت کا لاء بنا ہوا ہے جو بالکل خلاف شریعت ہے۔ تو ایوب خان کے دور میں یہی ہوا تھا کہ یہاں سارے علماء نے کہا کہ یہ تو خلاف شریعت ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب گورنمنٹ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے مرضی کے علماء کو لا کے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے وہ لاء بنا دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ فقہی پابندیاں میں لوگوں کو پابندی بنایا جائے گا نا تو قرآن حدیث کے نام پہ تحریف ہی ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو چاروں فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جس پہ صدیوں اسلامی حکومتیں چلی ہیں، قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو اس سے ہٹ کر ہو اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کچھ بھی تشریح کر سکتا ہے۔ لوگ آج کل بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم فقہ کو نہیں مانتے، فقہ شقہ کو نہیں مانتے، اماموں کے فتووں کو نہیں مانتے، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اماموں نے جو فتوے دیے ہیں وہ تورات اور انجیل کی روشنی میں دیے ہیں، اور یہ آج کے 15ویں صدی کے اسکالر ہمیں قرآن حدیث سمجھائیں گے بٹھا کے۔ تو بعض باتیں لیبل بہت اچھے ہوتے ہیں، اندر اس کے زہر بھرا ہوا ہوتا ہے اور فرقواریت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اماموں کے فتووں کو مانتے ہیں، کیونکہ اماموں کے فتووں کو نہیں مانا نا تو آج کل کے اسکالرس کے فتووں کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ وہ قرآن حدیث کا لیبل لگا کے کچھ بھی الو بناتے رہیں گے آپ کو، اور آپ کہو کہ ہم قرآن حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حدیث نہیں ہوگا، وہ ان کی خواہشات اور ان کی اپنی آرا ہوں گی جن کو انہوں نے قرآن حدیث کا لیبل لگا دیا ہوگا، اور آپ چونکہ بے وقوف ہو گئے تو آپ اس کو قرآن حدیث ہی سمجھ رہے ہوگے۔ آپ کو ایک حدیث دکھا رہے ہوتے ہیں، دوسری حدیث جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ نہیں دکھاتے۔ تو اس لیے ائمہ مجتہدین نے جو قرآن و سنت کو سمجھا ہے وہی سمجھ معتبر ہے، آپ کو اپنی طرف سے کوئی چیز مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں اکثر ایک مشہور سوال یہ کیا جاتا ہے، پھر جب ہم نے اماموں کے فتووں کو ہی ماننا ہے تو ہم صحابہ کے فتووں کو کیوں نہیں مانیں، اور پھر صحابہ ہی کو ڈائریکٹ فالو کیوں نہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے فقہ کو مدون ہی نہیں کیا نا۔ جیسے حضرت عثمان نے قرآن مجید کو مرتب کر کے ریٹن فارم میں لے کر آئے اور ایک کتاب کی شکل میں امت میں شائع کیا، تو اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا تو ہم عثمان کے مصحف کو ہم فالو کرتے ہیں، حضرت عثمان کے۔ تو ایسے ہی اسلامی لاء جب دنیا میں پھیلا ہے تو صحابہ کے دور میں تو کوئی مرتب لاء تھا ہی نہیں، جس کو جو حدیث ملی اس نے اس پر عمل کر لیا۔ لیکن جب اسلامک لاء دنیا میں پھیلا، اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے، کسی کے ساتھ پاس ایک حدیث ہے دوسری نہیں پہنچی، کسی کے بعد دوسری ہے یہ والی نہیں پہنچی، پھر لوگوں نے قرآن حدیث کی تشریح اپنے حساب سے شروع کر دی، معتزلہ، خوارج، یہ فرقے وجود میں آنا شروع ہو گئے۔
تو پھر ان ائمہ کرام جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ کام کیا اس پہ، پوری زندگیاں کھپا کے فقہ کو مرتب کیا ہے، اور پھر پوری امت نے اسی کو فالو کیا ہے. جو بھی اہل سنت والجماعت ہیں، جو قرآن حدیث اور اجماع کو حجت مانتے ہیں، ان سب نے اسی کو فالو کیا. اب جب سب اس پہ جمع ہو گئے، اب کوئی آج اٹھ کے کہتے کہ میں اماموں کے فتووں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب جہاں سے امت چلی تھی وہ دوبارہ وہیں سے لا کے کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، اور وہی فسادات اب دوبارہ کرنا چاہ رہا ہے جو ایک دفعہ امت میں ہو کے ختم ہو چکے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے نا، آج کل کی اسکالرز کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مقصد ان کو مجتہدین سے ہٹا کے اپنے فتووں پہ لانا ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ امت ٹوٹتی پھوٹتی رہے گی اور تباہ و برباد ہوتی رہے گی. تو اس لیے جو اجماعی بات ہے نا، جو اجماع سے ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ جس وارث کا انتقال زندگی میں ہی ہو جائے، مورث کی زندگی میں، مورث وہ جس کی وراثت آگے ٹرانسفر ہونی ہے، تو زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تو اس کا حصہ ختم ہو گیا.